دوستو ہم بنانے جا رہے ہیں قدیم دلی کے بھٹیارے کی اصلی نہاری جو بادشاہوں اور نوابوں کے دسترخوان کی زینت تھی۔ بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ وہی روایتی مسالہ جات ہیں، جیسے ایک کھانے کا چمچ زیرہ اور دار چینی، ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچیں، ایک پیالہ روٹی پکانے والا آٹا، کوئی میدا یا کارن فلور بالکل نہیں، جبکہ نمک حسب ذائقہ، 5 عدد فلفل دراز یا لانگ پیپر، جبکہ 3 کھانے کے چمچ سونف، 2 بادیان کے پھول، جائفل اور جوتری کے چند ٹکڑے، 3 کھانے کے چمچ سونٹ کا پاؤڈر بھی لیں گے، اور ساتھ ہی 4 کھانے کے چمچ سرخ پاؤڈر، 2 کھانے کے چمچ پسی ہوئی ہلدی، اور 3 سے 4 کھانے کے چمچ لہسن اور ادرک کا پیسٹ۔ ہم نے ایک بڑی پیاز کو سلائسز میں کاٹ لیا ہے، جبکہ ساتھ 2 چائے کے چمچ ثابت دھنیا بھی ہے۔ ساتھ آپ 2 بڑی الائچیاں اور 6 عدد ہاتھ سے مسلی ہوئی چھوٹی الائچیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ململ کا کپڑا اور دھاگا ہے، جس میں ہم ان میں سے کئی مسالے ایک پوٹلی میں باندھ کر نہاری میں ڈالیں گے، تاکہ ان کا صرف عرق نہاری کا حصہ بنے۔ یہ ہے جناب نہاری کی جان، یعنی بونگ، نلی والی ہڈیاں اور چکنائی لگا گوشت۔ آپ گائے، بھینس یا بکرا کسی کا بھی گوشت استعمال کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ بونگ اور نلی کی ہڈی اور چکنائی ضرور ہو۔ ہم نے تقریباً 4 کلو گوشت اور ساتھ میں ہڈیاں لی ہیں۔ نہاری عام سالن نہیں ہے، بہت توجہ اور احتیاط سے پکانی ہے، اور خدارا نہاری پریشر کوکر میں بنانا نہاری کے ساتھ ظلم ہے۔ نہاری تب ہی بنتی ہے جب دھیمی آنچ پر اسے ساری رات پکایا جائے۔ ہم بھی ساری رات ہی اسے پکائیں گے۔ اب ہم نہاری کے مسالے کی خاص پوٹلی بنائیں گے، جو عام لوگ تو کیا بڑے بڑے ریسٹورنٹ تک بھول چکے ہیں۔ اس پوٹلی میں ہم شامل کریں گے فلفل دراز یا لانگ پیپر، ساتھ ہی سونف شامل کریں گے، تیز پتہ رکھیں گے، چھوٹی اور بڑی دونوں قسم کی الائچیاں ڈالیں گے، ثابت دھنیا ڈالیں گے، اور آخر میں ثابت زیرہ اور دار چینی شامل کریں گے۔ پھر اس کی پوٹلی بنا کر اسے دھاگے سے اچھی طرح باندھ دیں گے۔ مسالوں کی پوٹلی کا استعمال دلی کے بھٹیاری کی اصلی نہاری کا سب سے بڑا راز ہے، جس میں ان مسالوں کے عرق یا جوسز کو نہاری میں شامل کیا جاتا ہے، مسالوں کو نہیں۔ لیجئے، نہاری کی پوٹلی بھی تیار ہے۔ آئیے اب تیار کرتے ہیں نہاری۔ سب سے پہلے تقریباً 1 کپ کوکنگ آئل گرم کریں۔ آپ چاہیں تو بناسپتی گھی، اصلی گھی یا سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نہاری پکانے میں فرائنگ کا عمل بہت اہم ہے، جو ابھی آپ دیکھیں گے بھی۔ تیل گرم ہو چکا ہے، اب ہم پیاز شامل کر کے اسے ہلکا گلابی ہونے تک فرائی کریں گے۔ 5 کلو کے قریب گوشت میں ہم نے ایک بڑی پیاز کاٹ کے ڈالی ہے، آپ بھی اسی حساب سے ڈالیے گا۔ پیاز گلابی ہو گئی ہے، اب ہم شامل کریں گے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ صرف لہسن کی بو ختم ہونے تک فرائی کریں۔ اب سرخ مرچ اور ہلدی کا پاؤڈر شامل کر کے تھوڑی دیر اور فرائی کریں، بس مسالہ جلے نہ۔ اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا پانی شامل کریں۔ چولہے کی آنچ بھی بہت دھیمی ہونی چاہیے، ورنہ سرخ مرچیں اپنا رنگ نہیں چھوڑیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سرخ رنگ ہو گیا ہے مسالے کا۔ اب وقت ہے کٹی ہوئی کالی مرچیں ڈالنے کا، بادیان کے پھول، جائفل اور جوتری شامل کرنے کا، سونٹ کا پاؤڈر اور نمک شامل کرنے کا۔ بس یہ چند مسالے دلی کے بھٹیاری کی نہاری میں براہ راست ڈالے جاتے ہیں، جبکہ باقیدہ مسالہ جات پوٹلی میں بن کر کے شامل کیے جاتے تھے، تاکہ ان کا صرف عرق یا جوس ہی شامل ہو سکے۔ اس طرح ہر مسالے کی لذت آپ آخری لقمے تک محسوس کریں گے۔ آج کل ہر چیز پیس کر ڈال دی جاتی ہے، جس کے باعث منہ میں ہر وقت ایک کسیلا پن رہتا ہے۔ مسالہ بہت اچھی طرح بھن چکا ہے، چنانچہ اب وقت ہے کہ اس میں گوشت شامل کیا جائے۔ بھنتے ہوئے مسالے میں ڈائریکٹ گوشت ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نے گوشت کو اس مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح بھوننا ہے۔ اگر یہ گوشت بھونا نہ جائے تو نہاری پکنے کے بعد گوشت میں وہ مزہ نہیں آتا جو ہم چاہتے ہیں۔ چونکہ ہم صرف 4 سے 5 کلو گوشت کی نہاری بنا رہے ہیں، اس لیے صرف 10 منٹ تک فرائی کریں گے۔ اگر بڑی دیگ میں بنا رہے ہوتے تو کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور فرائی کرتے۔ بس یہ آخری کام ہے مشقت کا،
اگر آپ نے دل سے کر لیا تو ہر ایک سے تعریف بھی آپ ہی پائیں گے۔ یقین مانیے اس وقت یہاں بھی 2 لوگ مل کر باری باری گوشت کو فرائی کر رہے ہیں، کیونکہ واقعی ایک شخص کا ہاتھ تو بہت جلد دکھ جاتا ہے، جبکہ ہم ذائقے میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ آخر کار گوشت اچھی طرح بھن گیا ہے۔ اب ہم اس میں بہت سارا پانی شامل کریں گے، ساتھ ہی مسالے کی وہ پوٹلی جو ہم نے پہلے ہی بنا لی تھی وہ بھی ہم ڈال دیں گے۔ پوٹلی میں موجود تمام مسالہ جات کا عرق نہاری میں قطرہ قطرہ شامل ہو کر اس کی لذت دو آتشا کر دے گا۔ نہاری کو پکنے کے لیے چھوڑنے سے پہلے ہم روٹی پکانے میں استعمال ہونے والے عام آٹے کو پانی میں گھول کر اس کا آلن بنائیں گے، پھر اسے آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے ہوئے نہاری میں شامل کریں گے تاکہ اس کی گٹھلیاں نہ بنیں۔ پلیز آٹے کی جگہ کسی بھی قسم کا میدا یا کارن فلور قطعی نہ ڈالیں، کیونکہ یہ کبھی نہاری میں نہیں پڑتے۔ ہم نے کئی آن لائن ریسیپیز میں دوستوں کو یہ استعمال کرتے دیکھا ہے، جو بالکل مناسب نہیں۔ جب آٹا اچھی طرح مکس ہو جائے تو ہم نہاری کو تیز آنچ پر اس وقت تک پکانے کے لیے رکھیں گے کہ جب تک پانی میں ابال نہ آ جائے اور نہاری کی سطح پر جھاگ سے بننے نہ شروع ہو جائیں۔ اب تھوڑا سا آٹا گوندھ کر ہم نے اس کی لمبی اور موٹی پٹیاں سی بنا لی ہیں، جسے ہم برتن کے گول کناروں پر ایک جیسے انداز میں اس طرح پھیلائیں گے تاکہ اس پر پتیلی کا ڈھکن اچھی طرح سے چپک جائے اور ایک طرح کا سیلنگ ایفیکٹ آ جائے۔ دوستو، نہاری کے برتن کو ہم نے اچھی طرح سیل کر دیا ہے اور اوپر وزن بھی رکھ دیا ہے۔ آنچ انتہائی دھیمی کر دی ہے تاکہ 6 سے 8 گھنٹے تک اسی پانی میں نہاری بہترین طریقے سے تیار ہو جائے۔ رات ہو رہی ہے، ہم اب نہاری کو صبح 8-9 بجے تک چیک کریں گے۔ جب تک یہ نہاری پک رہی ہے، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دلی کے بھٹیاری کی اصلی نہاری اس کے مخصوص گرم مسالے کے بنا ادھوری ہے۔ اس گرم مسالے کی مکمل ریسیپی ہم نے پہلے ہی اپلوڈ کر دی تھی، جس کا لنک اوپر بھی آ رہا ہے اور نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی ہے۔ یہ گرم مسالہ بھی آپ نے پہلے ہی بنا کر رکھ لینا ہے۔ بس جناب، صبح ہو چکی ہے۔ تقریباً 6 گھنٹے دھیمی آنچ پر ہم نے یہ نہاری پکائی ہے۔ دیکھیں، پانی بھی بہت کم ہو چکا ہے اور گوشت بھی بہترین انداز میں گل چکا ہے۔ چونکہ ہم نے زیادہ دیر تک پکایا ہے، اس لیے ہڈیوں اور نلی کا تمام گودا اور طاقت اب نہاری کے شوربے کا حصہ بن چکی ہے۔ چنانچہ اس نہاری کا ہر لقمہ آپ کو نلی نہاری کا ذائقہ دے گا۔ بس چند منٹ اور کھول کر پکاتے ہیں تاکہ پانی تھوڑا سا کم ہو جائے۔ اب چولہا بند کر کے تقریباً 5 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ نہاری کا سارا روغن، یا جسے تار بھی کہتے ہیں، وہ اوپر آ جائے۔ نہاری کا سارا روغن اوپر آ چکا ہے اور یہی وہ تار ہے جو نہاری کے ریسٹورنٹس والے آپ کو نہاری کی پلیٹ پر ڈال کر دیتے ہیں۔ ہم احتیاط سے سارا تار ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں تاکہ جب نہاری پیش کریں گے تو اس کے اوپر یہ تار ڈالیں گے۔ جو تار بچ جائے گا وہ ہم فریج میں محفوظ کر لیں گے اور پھر کسی بھی سالن یا دال پر ڈال کر نہاری کے مزے لیں گے۔ نہاری کا تار نکال لیا ہے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ نہاری کا شوربہ ہماری ضرورت کے مطابق گاڑھا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم چولہا جلا کر تھوڑے اور آٹے کو پانی میں گھول کر اسے نہاری میں ملائیں گے۔ طریقہ وہی ہے کہ ہم چمچ ہلاتے ہوئے آٹے کے آلن کو شامل کرتے رہیں گے کہ جب تک شوربے کا گاڑھا پن ہماری ضرورت کے مطابق نہ ہو جائے۔ آٹا کچا نہ رہے، اس لیے چند منٹ پکائیں گے بھی، اور ساتھ ساتھ شوربے کے گاڑھے پن کو مستقل چیک بھی کرتے رہیں گے۔ ہر سٹیپ ہم آپ کو تفصیل سے اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ بہت نازک اور حساس ریسیپی ہے، اس لیے احتیاط اور توجہ بہت ضروری ہے۔ دوستو، آپ نے نہاری ریسٹورنٹس میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ساری بوٹیاں ایک برتن میں نکال کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں
और ग्राहकों को प्लेट में नहारी की मिकदार के मुताबिक चम्मच से ये बोटियां तोड़ तोड़ कर प्लेट में पेश कर रहे होते हैं। हम भी इसी मकसद से सारी बोटियां निकाल रहे हैं, ताकि बिल्कुल इसी तरह आपकी खिदमत में पेश करें। गौर कीजिएगा कि मसाले की पोटली भी हमने निकाल ली है, जिसे अब हम फेंक देंगे, क्योंकि मसालों का जूस तो नहारी में आ चुका है। उर्दू की कदीम लुगत फरहंग आसफिया के मुताबिक लफ्ज़ निहार का मतलब सुबह का वक्त है, जबकि नहारी का मतलब वो सालन है जो रात भर धीमी आंच पर पकता है और सुबह नाश्ते में खमीरी नान के साथ खाया जाता है। तो जनाब, हमारी भी सुबह है, इसलिए हम भी इस नहारी के मज़े अपने घर वालों और मेहमानों के साथ अभी ही उड़ाएंगे। ये हमने नहारी की बोटियां और ग्रेवी डिश में डाल ली है। अब हम डिश पर डाल रहे हैं नहारी का रोगन या तार, जो हमने पहले से निकाल कर रख लिया था। बस इतना रोगन डालेंगे कि वो इसकी सतह को ढांप ले। नहारी का मखसूस हरा मसाला, यानी बारीक कतरी हुई हरी मिर्चें, बारीक और लंबी लंबी ताज़ा अदरक की हवाइयाँ, और 4 टुकड़ों में कटे हुए ताज़ा लीमू, और उस पर निहारी का मखसूस गरम मसाला। वाह वाह वाह! दोस्तों, कदीम भटियारे की असली नहारी रेसिपी आपके मुंह में पानी लाने को तैयार है। एक बार तो इसका बनाना बनता ही है। हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, गुड बाय और अल्लाह हाफिज़।